کو اتنا یاد کر رہا ہوں کہ آپ سے بات ہو جائے. آپ نے اچھی طرح بات کیا اور سمجھنے کی کوشش کی. تو کون سے علم غیب کے ٹاپک پر آپ اور بھی بات کرنے والے تھے اور شرک کے ٹاپک پر بات کرنے والے تھے, بدعت اور شرک پر. تو کسی بھی موضوع پہ آپ بات شروع کریں. ہماری کون سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ذرا بتائیں, آپ کو سمجھا دیا جائے گا. کسی مسئلے پر بات کرنے میں عبور حاصل نہیں ہے. نہیں, عبور حاصل تو آپ تو سمجھنا چاہتے ہیں نا. ہر مومن تو قبر میں ایمان کا سوال تو ہوگا, اور ہر مومن کے لیے ایمان لازم ہے, چاہے ان پڑھ ہو, جس کو عبور حاصل ہو یا نہ ہو, کم علم ہو زیادہ علم ہو. ہر مومن عاقل و بالغ کے لیے سوال ضروری, قبر کا سوال ضروری ہے, حشر کے میدان کا سوال جو ضروری ہے. ایمان عقیدہ سب کے لیے ضروری ہے نا. اور نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. تو جب ایمان میں کھوٹ ہو, ایمان کے اندر ایسے لوازمات کچھ باتیں ایسا لازم ہے جس کے فوت ہونے سے, جس کے بارے میں اگر بگاڑ پیدا ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایمان ختم ہو جائے گا تو کوئی بھی عبور حاصل ہونا, علم میں متبحر ہونا اور عالم و فاضل ہونا کوئی کام نہیں آئے گا, کیونکہ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے. اصل میں نے متین صاحب سے جو اس دن فون کیا تھا, متین صاحب سے, ہاں میں نے کہا تھا مجھے 2-3 مسائل ہیں ان میں بریلی سے. ہاں, وہ تو آپ کا یوٹیوب پہ بھی آ چکا ہے. آپ نے سوال کیا, میں نے اچھی طرح جواب دینے کی, سمجھانے کی کوشش کی. اس میں نہ کوئی بدتمیزی ہوئی, نہ کوئی آپ کے شان میں نے گستاخی کیا, ایسا کچھ نہیں ہوا. بالکل جو ہے ہم نے اطمینان سے بات کیا. تو آج بھی آپ کوئی سوال آپ کے دل میں ہو جو آپ بدگمانی رکھتے ہیں, اکثر لوگ جو ہے بریلویوں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا بریلوی کیا چیز ہے. خواہ جھوٹے بہتان کی وجہ سے وہ بریلویوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. سمجھ میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے الحمدللہ, پہلے تو وہ بریلویوں سے سخت نفرت رکھتے تھے, بدعتی مشرک ایسا وغیرہ وغیرہ کہتے تھے. لیکن جب مجھ سے بات ہوئی ہے اور میں نے ہر مسئلے کا ان کو تشفی بخش جواب دے دیا, تو اور الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ ہمارے قریب بھی آہستہ آہستہ قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ان کے دل میں اشکالات تھے سب اشکالات ختم ہو گئے, اور ان قریب وہ انشاءاللہ حق کو قبول کرنے والے ہیں. تو اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی حق سمجھے, اور ہمارے اور دیوبندیوں کے درمیان جو اصل اختلاف ہے اس کو سمجھے. جو اختلاف نہیں ہے اس پہ بات کرنے لگتے ہیں, اور جو اختلاف ہے اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا بتائیے, آپ تو تھوڑا بہت آپ کو معلومات ہے, آپ ہی بتائیے ہماری کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ غلط لگتا ہے, اس کے بارے میں بات کیا جائے آج. سب سے زیادہ غلط اسی بات پر میں نے متین صاحب سے بھی شاید پرسوں پوچھا تھا, آج بھی میں نے ایک ہے نئی مدین رضوی, میں نے ان سے کہا تو وہ کہتے میں مطلب وہ کبھی دیوبندی سے سلام نہیں کرتے, اس لیے میں نے بھی آپ سے سلام نہیں کیا. جواب ادھر سے نہیں آئے گا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. جواب آپ اچھا, یہی بات آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ کو سلام نہیں کرتے, ہے نا؟ کرتے بھی نہیں ہے. اگر اچھا, تو دیکھیے آپ اپنی ذات پر نبی کی ذات کو فوقیت دیتے ہیں یا نبی کی ذات پر آپ کی ذات کو فوقیت دیتے ہیں؟ نبی کی ذات پہ. تو جب آپ کو سلام نہیں کرنے سے آپ کو اتنا برا لگتا ہے, جب ہم نبی کے شان میں سلام پڑھتے ہیں اور آپ سلام کا انکار کرتے ہو, خود بھی نہیں پڑھتے اور دوسرے کو پڑھنے بھی نہیں دیتے, اور اکثر مسجدوں میں جھگڑا ہوتے ہیں سلام پر, اور ہم کو سلام پڑھنے سے روکتے ہیں, اور خود ان کے باپ دادا سلام پڑھتے آئے ہیں اور ان کے اولاد سلام پڑھنے سے ہم کو روکتے ہیں. جب نبی کی شان میں سلام پڑھنے سے روکتے ہیں تو ہم کو کتنا برا لگتا ہوگا بتائیے. ہاں, آپ ذرا سوچئے. ہم تو اپنی ذات پر اہل سنت, ہم مسلک اعلی حضرت والے اپنی جان مال سب چیز نبی کی شان و عظمت کے لیے, نبی کے نام پر قربان کرنے کی ہمارا دعویٰ ہے. تو ہم جب نبی کی شان میں کوئی سلام کرے تو ان کو برا لگتا ہے, تو ان لوگوں کو ہم سلام کیوں کریں گے بولیے؟ دیکھیں, علماء بریلی جو مسلک بریلی ہے, ہاں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, اس پر ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. ماشاء اللہ, محبت میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو
जो चीज नहीं भी होनी चाहिए वो चीज वो कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सी चीज जो नहीं होनी चाहिए वैसा करते हैं, और बरेली भी वैसा करते हैं? कौन सी काम ऐसा, एक मिसाल दीजिए। ये अभी जैसे सलाम पर जो या नबी सलाम वालेका, हाँ ये असल मेरे खानदान का यही मसला है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, खानदान वाले पढ़ते हैं। हाँ। मुझे पूरा एकदम बाज दफा पढ़ाया भी हूँ। अच्छा, तो ये नहीं होना चाहिए सलाम। आप कह रहे थे कि बरेली भी लोग जो मोहब्बत में इतना बढ़ जाते हैं। हाँ अल्लाह का हुक्म है, मगर जिस तरीके से असलाफ ने सहाबा किराम ने पढ़ा है वही तरीका हमें भी अपनानी चाहिए। अच्छा, आपके उलमाए देवबंद और उलमाए देवबंद के पीरो मुर्शिद और इंडिया के भारत के अंदर जो ये इस्लाम की तालीमात को आम किया है, कुरान और हदीस को आम किया है, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल हक, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, तो इन बुजुर्गों के बात को आप मानते हैं? ये बुजुर्गान दीन जितने थे सहाबा किराम के खिलाफ थे या सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले थे? जी हेलो हेलो, आपको मैंने पहले ही कहा जरा घर के बाहर आ जाएं, ताकि आवाज आपका नहीं आ रहा था। बटन दबा रहे हैं। मोबाइल में। हेलो, अरे मोबाइल में वायरस दिख रहा है। अच्छा सुनिए जनाब, बटन दबा रहे हैं जिस वजह से उसी की आवाज आ रही है। अच्छा जी जी, कोई बात नहीं, आप अपनी आवाज से बताएं। मेरा कहना ये था, मेरा सवाल ये था जनाब मिनहाज साहब। किसी बच्चे को फोन बनती है ना, मारती है, ऐसा आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि साहबा इकराम ने ऐसा सलाम पढ़ा है, तो मेरा ये जवाब है कि मैं इस जवाब के तहत मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके अकाबरीन ने जो भी सलाम पढ़े हैं, जिनकी किताब से सबूत मिलते हैं, जैसा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो इन बुजुर्गों ने जो सलाम पढ़े हैं, तो क्या वो सहाबा किराम के खिलाफ जाके पढ़े हैं? हाँ, जहाँ तक बात है इनका हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब का, हाँ, तो वहाँ पर अगर इल्लत देखेंगे ना, तो वो चीज मतलब उसकी कोई मना नहीं करेगा इल्लत के हिसाब से। नहीं, सलाम वो इल्लत होने के बाद, वो इल्लत से भी तो आप पढ़ते हैं, तो हमारे दरमियान आपके दरमियान तो लोगों का इतना फर्क, आज जितना फर्क लोगों को नजर आ रहा है, जितना इख्तिलाफ मस्जिद में झगड़े हो रहे हैं, इतना झगड़ा तो नहीं होता था। तो इल्लत उनका, आप कहते हैं, आपका कहना है कि उनका इल्लत ये है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने हाजिर और नाजिर नहीं समझते थे, ये आप लोगों का कहना है। हाँ, सलाम पढ़ते हैं, फरिश्ते पहुंचा देते हैं। ये कहना है कि इस पर उलमाए बरेली और उलमाए देवबंद दोनों का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत बेदारी में भी देखा जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोग हाजिर नाजिर मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहद्दिस मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो हालत बेदारी में भी देखते थे, तो इस वजह से वो अदब से खड़े हो जाते थे। हाँ, तो वह मतलब इल्लत ये है, तो हम वो चीज हमारे सामने नहीं आती, इस वजह से मतलब जब इससे तो ये साबित होता है सलाम पढ़ने की अजमत का ये अंदाजा होता है कि जब सलाम पढ़ना शुरू करते तो खड़े इसलिए होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। तो हमारा भी यही अकीदा, हाजिर और नाजिर का यही मतलब है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह हाजिर होते हैं, ऐसा नहीं है, जहां चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम यहाँ से सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में आराम फरमाते हुए भी हमारा सलाम सुन रहे हैं, मदीना शरीफ से ही सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ चाहे खुद तशरीफ ले जा सकते हैं, जहाँ चाहे। यही हमारा अकीदा है। यही तो मैं शुरू में कहा कि बदगुमानी की वजह से आप लोग हमको गलत कहते हैं। अगर आपको बदगुमानी दूर हो जाए आपका, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा हमको कभी भी गलत नहीं समझेंगे,
کیونکہ آپ کی کتاب میں تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیات کے تحت اولا بمعنی اقرب، اولا بمعنی اقرب، اقرب مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ قریب، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اقرب، ہاں سب سے زیادہ قریب، اولا بمعنی اقرب، یہ تحذیر الناس کے اندر لکھا ہوا ہے قاسم نانوتوی، جو اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پورا آیت کا ترجمہ اقرب کے ترجمہ کے ساتھ کرے کہ نبی مومن کے جان سے زیادہ قریب ہے، مومن کے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ اگر ہر گاؤں میں جہاں مومن ہوتے ہیں وہاں مومن کے جان سے زیادہ نبی قریب ہوتے ہیں، اور جہاں مومن نہیں ہوتے، انسان نہیں ہوتے، وہاں فرشتے ضرور ہوتے ہیں۔ زمین کے ہر کونا کونا، ہر ذرہ ذرہ میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے بھی مومن ہیں، مومن ہے کہ نہیں؟ ہاں فرشتے مومن ہے، تو ہر جگہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے، ہر مومن مدینہ میں آرام فرماتے ہوئے بھی ہر نبی، ہر امتی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہر امتی کے قریب ہے، ہر امتی کی آواز سن رہے ہیں۔ تو یہ قاسم نانوتوی کے عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب میں دیوبندی ہوں، مگر میں اپنے اکابرین کی ساری باتوں کو نہیں مانتا۔ اب جہاں تک اچھا، تو اس کا مطلب دیکھیے، دیوبندی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سارے اکابرین کو اگر دیوبندی ہوتے ہوئے آپ نہیں مانتے، تو رشید احمد گنگوہی کے ان کے اتباع پر ہدایت موقوف ہے، نجات موقوف ہے۔ اگر ان کی ہر بات نہیں مانتے تو آپ کی نجات بالکل ناممکن ہے۔ اور نجات تو اشرف علی تھانوی کے، سنیے، اشرف علی تھانوی کے پیر دھو کر پینے میں نجات ہے دیوبندیوں کو۔ جب پیر دھو کر پینے میں نجات ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں ان کی ہر بات نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہو کہ دیوبندی علماء نے بہت ساری باتیں غلط لکھے ہیں۔ تو یہی بات تو ہم کہتے ہیں، 100 سال سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ آپ مانو کہ آپ کے اکابرین نے غلط لکھا۔ نہ ماننے والی بات کوئی نہیں ہے۔ ابھی جس میں اپنی ایک مثال دوں، مرکزات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 170 میں لکھا ہوا ہے، مولانا احمد رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کسی کا، تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقتدی آئے تھے۔ یہ تو ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، ایسا لکھا ہوا ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں، آپ کو اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں۔ سنیے، میں نے یہ عبارت میں نے عبارت کیسا ہے میں پورا پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو ملفوظات اعلیٰ حضرت لکھے نہیں، ملفوظات ہوتا ہی ہے اعلیٰ حضرت کے قول جو سامنے والے سنے۔ جیسا ڈائری لے کے آپ کا آج کل بیان میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، آپ کے مرکز میں بھی، آپ جو بھی تبلیغ جماعت کے مرکز میں دیکھیں گے، سامنے سب میں بیٹھ کے بیان سنیے۔ میں بہت مرتبہ نظام الدین میں اور بنگلور کے مرکز میں، حیدرآباد کے مرکز میں 2010 سے پہلے مرکز میں ہفتہ واری اجتماع میں جاتا تھا۔ تو جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بیان نوٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈائری لے کے لکھتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملفوظات، اس کو ملفوظات کہتے ہیں۔ جیسا بیان کرنے والے کی بیان سن کر سامنے والے سن کر لکھے، تو وہ لکھنے والے ذمہ دار ہے، لکھنے والے نے اعلیٰ حضرت کے نام سے لکھا، پہلی بات۔ تو آپ کا اعتراض پہلا ایک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو اعلیٰ حضرت نے ہی لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے کوئی شاگرد نے ملفوظات اعلیٰ حضرت لکھے ہیں۔ اور حضور مفتی اعظم ہند، ہاں مفتی اعظم ہند، غلط نہیں، وہ عبارت غلط نہیں ہے، میں وہ عبارت بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی مثال کے طور پر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کو خواب میں آیا، ایک شخص خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کے تشریف لے جا رہے ہیں، تو پوچھے یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں شخص کے نماز جنازے میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا، اعلیٰ حضرت نے خود خواب میں نہیں دیکھا،
تو جب اعلیٰ حضرت کے پاس بیان دیکھنے والے نے بعد میں آ کر بیان کیا، دیکھنے والے نے بعد میں آ کر بیان کیا کہ حضرت میں نے ایسا خواب میں دیکھا فلانا شخص کے جنازے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا۔ تو اللہ کے نبی ایک تو ظاہری حیات میں، پہلی بات اللہ کے نبی ظاہری حیات میں نہیں ہے کہ سامنے اللہ کے نبی اعلیٰ حضرت کو دکھ رہا ہو، دکھا کسی اور کے خواب میں، ہاں اس نے جنازہ ہونے کے بعد بیان کیا۔ خواب کی بات حجت نہیں ہے، ہاں اگر وہ خواب ہے تو خواب کی بات حجت نہیں ہے، اگر وہ خواب ہے ہاں تو اس کے اعلیٰ حضرت کے اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب جب اعلیٰ حضرت کے سامنے بعد میں بیان کیا کہ فلانا شخص کے جنازے کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تشریف لائے، خواب میں دیکھے ہیں، جب خواب میں دیکھے اللہ کے نبی تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے جنازہ پڑھے تو اللہ کے نبی کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا نہیں نا، تو اعلیٰ حضرت اور تو ظاہری جنازے کی نماز کس پر فرض ہے؟ جنازے کی نماز تو اس پر فرض ہے جو ظاہری حیات میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں، عالم برزخ ہیں، حیات النبی عالم برزخ میں حالت حیات میں ہے، لیکن دنیا بھی حیات میں نہیں ہے، ظاہری حیات میں، سمجھے؟ اور جنازے کی نماز دنیاوی حیات والے پر جنازے کی نماز فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے عاشق کے جنازے کو بابرکت کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت نے تو دیکھا نہیں، تو جب دیکھا نہیں اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائے، تو اس پر کون سی غلطی ہوئی آپ بتا دیجئے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں تو بات ایسی غلط فہمیاں بہت پیدا کرتے ہیں دیوبندی لوگ، اگر کوئی بھی غلط فہمی ہو پہلے ہم سے پوچھیں، ہم انشاءاللہ ہر غلط فہمی کا آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ الحمدللہ آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہا، اللہ کا شکر ہے، آپ کو سمجھ میں آئی بات۔ اور کوئی اعتراض ہو تو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایک بار میری مدین صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ہاں میں نے تو یہ شعر پڑھا تھا، شعر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کمزور ایمان بریلی والے کا، یہ اخیر والا ٹکڑا ہے، متین صاحب مطلب ان کو مکمل زبانی یاد ہے، تو کمزور اس میں صفحہ نمبر 212 پر تو زبیر احمد ہے، ایک میں بریلی صدر عالم ہے، وہ لکھتے ہیں کیا لکھیں بتائیے؟ ایمان صفحہ نمبر 212، ہاں ہاں زبیر نام ہے ان کا، ہاں زبیر احمد حیدرآبادی، ہاں وہ لکھتے ہیں کہ مسلک رضا والے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ معاذ اللہ احمد رضا صاحب کو معصوم سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ احمد رضا صاحب کو معصوم سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا بہتان ہے، ایسے بہتان تو بہت سارے لگاتے ہیں، کوئی بھی بہتان ہمارے بارے میں ثابت نہیں کر سکتے۔ موجود ہے، ہاں اس کی بھی سب موجود ہے۔ اچھا، تو وہ جب بریلی والے کے پر الزام لگا رہا ہے، وہ تو بریلی بھی ہے ہی نہیں، تو اس کی بات ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے۔ اب حیدرآبادی ہے، کون ہے، لکھنؤ والے ہیں، حیدرآباد والے ہیں، کہاں والے بھی ہیں، کوئی بھی عالم ہے، مولوی ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ ہم تو کسی غیر نبی کو معصوم ایمان میں یہ بات لکھی ہے نہیں، کنزول ایمان میں ہرگز نہیں ہے، کنزول ایمان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو معصوم سمجھتے ہیں، ہاں ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ دے دوں گا آپ کا نمبر، ہاں دے دیجئے گا، اس کے کنزول ایمان میں ایسا ہرگز لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ غیر نبی کو اگر کوئی معصوم سمجھے یہ بھی کفر ہے۔ ہاں معصوم صرف نبی اور فرشتوں کے صفات ہیں اور دوسرا کوئی معصوم نہیں، یہاں تک کہ صحابہ کو اور امام ائمہ اہل بیت کو، ان کو کوئی بھی معصوم سمجھنا شیعوں کا کفر تو یہی ہے کہ وہ 12 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، اور ہم سنی محفوظ سمجھ سکتے ہیں مگر معصوم نہیں۔ ہاں محفوظ تو بہت سارے اللہ والے جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، جیسا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ماں کے پیٹ سے ولی ہے، 18 پارے کے حافظ ہو کے دنیا میں تشریف لائے، آپ بھی مانتے ہو۔ ہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو معصوم نہیں ہے، پھر بھی محفوظ ہے۔ جو پیدائشی ولی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے،
لیکن معصومیت کا عقیدہ نہیں ان کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا ہے. ہاں، اور یہ سب جو محفوظ ہیں وہ بھی عقیدہ ظنی ہے، قطعی نہیں. ہاں، قطعی نہیں. اور نبی کی نبوت، نبی کی معصومیت، فرشتوں کی معصومیت قطعی الدلالت ہیں. ہاں، قطعی دلائل سے ثابت ہیں. اس لیے نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ کفر ہے، سمجھے؟ ہاں، تو یہ جو لکھا ہے اگر آپ ثابت کریں تو کفر کا فتویٰ میں پہلے لگا دیا اس لیے. اور میں خود 100% یقین سے کہتا ہوں یہ بہتان ہے. یہ بھی اس کی کوئی بھی اس کی اصل موجود نہیں ہے. ایسی کوئی عبارت ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے. اور کوئی اشکال ہو تو بتا دیجئے. احمد رضا صاحب کو مطلب وقت کا بہت بڑا عالم میں دل سے مانتا ہوں. آپ کو سنانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ میں دل سے مانتا ہوں شروع سے. ہاں، لیکن آپ کے آج کل کچھ نئے آپ کے کچھ مولوی پیدا ہوئے ہیں جن کو اپنے مرکز سے، دیوبند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے اکابرین سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بات میں اعلیٰ حضرت پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں یہ کوئی مولوی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور یہ کہاں سے فارغ ہے، کہاں سے سند لیے، ایسی بیتوکی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اشرف علی تھانوی کے سامنے کسی نے کہا کہ احمد رضا نے یہ کہا تو اشرف علی تھانوی بہت غصہ ہو گئے. بولے تم کو عالم کے ایسا نام لیتے ہو، عالم کے مولانا احمد رضا کیوں نہیں کہا؟ تو اس طرح انہوں نے غصہ کا اظہار کیا. ہاں ہاں، انہوں نے بہت غلط لکھا. میں نے اس کو پڑھا تو مجھے صحیح نہیں لگا. اس وجہ سے میں تو یہی تو بات ہے. آپ کو پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں. آج آپ تو کہتے ہو بریلی بھی لوگ حد سے زیادہ دشمنی اور حد سے زیادہ جو ہے سختی کرتے، شدت پسند ہیں. لیکن شدت پسندی اگر دیکھنا ہو، وہ کوئی چھوٹے موٹے مولوی ہوتا تو آپ کو نہیں کہتا. لیکن الیاس گمان کی بات آپ نے جب کیا، ان سے بھی بڑے، بہت بڑے وہ ہے حسین احمد مدنی. چھوٹے موٹے ہے کیا؟ بولیے. ہاں، بہت بڑے ہیں نا دیوبند کے. ہاں، شہاب الثاقب پڑھی ہے. اس شہاب الثاقب کتاب کے اندر 400 گالیاں دی اعلیٰ حضرت کو. کتنے؟ 400 گالیاں اعلیٰ حضرت کو دیا ہے. گمن تو بہت چھوٹے ہیں گالی دینے میں، گمن سے بھی بڑے ماہر تھے حسین احمد مدنی. 400 گالیاں اعلیٰ حضرت کو شہاب الثاقب میں دیا ہے. ایک صفحے میں ہی 25 گالیاں دی. شہاب الثاقب پڑھی ہے. آپ دوسری بات، ایک بات اور میں شدت پسندی کا میں جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بریلی بھی لوگ بہت زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا؟ ایسا کہتے ہیں نا؟ ایسا کہتے سنتے ہوں گے آپ ایسا کہتے ہوئے. ہاں، اب صحابہ کے شان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافر کے لیے بہت سخت، بہت شدت پسند ہے صحابہ. سارے صحابہ کے بارے میں یہ آیت جو ہے ایک دو صحابہ کے بارے میں نہیں، والذین معه سارے صحابہ کے بارے میں ہے. تو شدت پسند کافر کے بارے میں شدت، بہت شدت ہے، اور آپس میں بہت مہربان ہے. ہاں، آپ دیکھیے، ہم جس کو کافر سمجھتے ہیں، جس کی کفر ثابت ہے، ایسا نہیں کہ بات میں بلا وجہ کافر کسی کو کہہ دیں. جس کے کفر ثابت ہے اس سے ہم حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں. اتنا سختی کرتے ہیں کہ ان کو ہم نہ سلام کرتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے تعلقات رکھتے ہیں. آپ کی اصلاح کرنا مقصد تھا، اس لیے ہم نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی. ورنہ ہم کسی دیوبندی کو بات کرنا تو دور ہے، ان کے سایہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم وَإِذَا مَرَضُوا فَلَا تَعُدُّهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوا مَعَهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ. آپ عربی پڑھتے ہیں نا، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا. کیونکہ تم کو گمراہ کرے گا، تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو.
ہر قسم کے تعلقات سے دور رکھو ان کو. یہ نبی کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. یہ فارسی اول کا پڑھا ہوا ہوں، ہاں فارسی اول پڑھ چکا ہوں، فارسی اول ہی میرا پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ سے بات کر کے الحمدللہ حق جاننے کو ملا. ہاں، جو بھی غلط فہمیاں اور بھی کوئی بھی غلط فہمی ہو، میرا نمبر نوٹ کر لینا. یوٹیوب پہ میرا نمبر سرچ کرو گے آ جائے گا. شیخ جلال الدین چشتی فیضان اولیاء چینل میں آتا ہے، اور اظہری خنجر چینل میں بھی، اور میرے نام سے بھی چینل ہے شیخ جلال الدین چشتی، مولانا شیخ جلال الدین. 3-4 چینلوں میں میرے بیانات یہ سب بحث و مباحثہ آتا ہے. آپ سرچ کرو اور میرا نمبر بھی لو. کوئی بھی غلط فہمی آپ کے اندر ہے فوراً مجھے کال کر کے پوچھ لو. ہاں، غلط فہمی دل میں رکھنا. مومن پر بدگمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اللہ خود فرماتا ہے. تو آپ نے جو نمبر بتا دیں گے؟ ہاں، میرا نمبر نوٹ کر لیجئے 800 7 666 980. آپ بولیے کیا نمبر لکھا آپ نے؟ نمبر لکھا 800-766-980. ہاں، یہ میرا نمبر ہے. نمبر نوٹ کر لیجئے. اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھے. انشاءاللہ جب عالم ہو کے آئیں گے نا تو آپ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کہیں مایوسی اور کہیں شرمندگی محسوس کرنا نہیں پڑے گا. اور اگر یہ دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھیں گے، آپ بتائیے، آپ ساری عبارت ان کی عبارت آج خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری باتیں نہیں مانتے، مان بھی نہیں سکتے. کوئی مومن جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ دیوبندیوں کی ان عبارات جو گلیز عبارات ہیں ان کو کیسے مان سکتے بتائیے. اب میں چند باتیں آپ کو سناتا ہوں، ان باتوں کا آپ جواب ڈھونڈ کے زندگی بھر جواب ڈھونڈیے، کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے دیوبندی وہابی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ بتائیں اس کا کوئی جواب ہے؟ ہاں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. تو اللہ کی آیات کے خلاف ہے نا دیوبندی. یہ اصل میں سمجھنے میں چھوٹا ہی ہوئی ہے، میں تو سمجھا نہیں پاؤں گا. مطلب آپ اپنے علماء سے سمجھ کر پھر مجھے سمجھائیں. آپ کے بڑے علماء سے بولیے سمجھائے، پھر سمجھ کر پھر آپ مجھے سمجھائے. ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا. دوسرا جو عبارت انہوں نے نماز میں نبی کا خیال معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر لکھا ہے، اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نماز جو ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اگر ہماری خیال میں کہ نماز پڑھتے ہوئے گدھے سے خیال آ جائے تو وہ تصورات کو ہم ہٹا دیتے ہیں. یار نماز پڑھ رہا ہوں گدھے کی خیال آ گیا. اگر کسی کے اندر نبی کا عاشق ہو، اگر اس کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے دماغ میں نبی کا خیال آ گیا تو وہ اس میں اتنا پاگل ہو جائے گا کہ نماز کی طرف جو نماز خالص اللہ کے لیے تھی اس کے توجہ اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وجہ سے مطلب کرتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو آپ بتائیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اب جب بریلوی نیا فرقہ ہے انگریز کے زمانے میں پیدا ہوا ایسا کہنے والے، خود بتائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو، نبی کو اپنے سامنے حاضر سمجھو، نبی کو اپنے سامنے حاضر سمجھو. تو جب نبی کے خیال بھی نہیں آنا چاہیے تو پھر یہ اس پر عمل کیسا ہوگا؟ امام غزالی کو پھر بدعتی کہنا پڑے گا. اور اگر سنیے تھوڑا بھی آئے گا نا شرک کا، وہاں شرک لکھا ہوا ہے، نبی کا خیال آئے گا تو شرک کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ ہے، مائل بس شرک ہو جائے گا. تو اگر مائل بس شرک ہو جائے گا تو بہت زیادہ ایک ذرہ برابر بھی خیال نہیں آنا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں آنا چاہیے. جہاں زیادہ آنے سے شرک ہوتا ہے، تھوڑا آنے سے بھی تھوڑا شرک ہوتا ہے، اور تھوڑا شرک بھی حرام ہے، اور تھوڑا شرک بھی شرک ہے، شرک غلاظت ہے. تو نبی کا خیال جو آپ کہہ رہے ہیں نبی کا خیال آئے گا تو یہ تعلقات اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ. آپ صحابہ اکرام کو ہم دیکھتے ہیں، بخاری شریف اٹھائیے، ابو داؤد شریف اٹھائیے،
ابو दाऊद शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कबीला में इंसाफ करने के लिए गए थे, कोई मुकदमा आया था। हाँ, हदीस नंबर बता देंगे? हदीस नंबर जो है, मैं हदीस नंबर इंशाअल्लाह पेश कर दूंगा आपको बाद में, नंबर मुझे याद नहीं है। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, सही हदीस है, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़िक़ अलैहि हदीस है। बेशुमार किताबों में हदीस में ये मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करके जब वापस लौटे, सहाबा इकराम नमाज की हालत में थे, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, नबी की खुशबू से ही सहाबा समझ गए हुजूर आ चुके हैं। हालत नमाज में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लुक़मा दिया सहाबा ने। नमाज में तरीका ये था कि हाथ पर हाथ मारे तो आवाज़, पूरी मस्जिद आवाज़ से गूंज उठी। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला छोड़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर को आगे खड़ा करे, अबू बकर के भी आगे खड़ा करे। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा की इमामत फरमा रहे थे, और सहाबा की इमामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। समझे? आप सारे सहाबा को नबी का ख्याल सहाबा लाए, और इमाम को भी ख्याल पर मजबूर किए, इमाम को भी ख्याल दिए कि नबी आए हैं, ख्याल करो। और सारे सहाबा के खिलाफ आपके मौलवी लिखते हैं, और आप उस मौलवी की जो है जस्टिफाई करने लग रहे हैं। तो आप जो है हक की तलाश में हैं, आप हक की तलाश में हैं, आप पर बहुतान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उलमा देवबंद का ये देखिए, देवबंदी कैसा लिखते हैं, इससे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन पर भी शिरक का फतवा लग रहा है। सहाबा मुशरिक हो सकते हैं क्या? माज़अल्लाह, जिनको अल्लाह ताला कुरान में जिनके ईमान का सनद अता फरमाता है। हाँ, ये सहाबा के अमल से मैंने साबित किया कि देवबंदियों की किताब गलत है। और भी बहुत सारे दलील सबूत है हदीस पाक में कि हालत नमाज में भी अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। इज़ा जो है ज़मान और मकान पर मुहित है। इज़ा दआकुम, यह आयत कुरान शरीफ की सूरह अनफाल की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालों, अल्लाह रसूल की पुकार का जवाब दो, जिस हाल में भी हो, जिस हाल में भी हो, यानी नमाज में भी हो, अल्लाह रसूल ने पुकारा तो नमाज छोड़ के जवाब दो। जब ख्याल भी नहीं आएगा तो जवाब कैसे देगा? ख्याल आएगा जब तो जवाब देगा ना। तो एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने पुकारा था, अल्लाह के नबी ने पुकारा था, तो वो सहाबी नमाज नहीं छोड़ा, नमाज पूरा करके आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया, चेहरा फेर लिए, और वो सहाबी को फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह और रसूल के पुकार का जवाब दो, जिस हाल में भी हो। तो ये नहीं फरमाया कि नमाज के हाल में जवाब, जिस हाल में भी हो, सारे हालात पर मुहित है। इज़ा दआकुम, समझे? हाँ, अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए और आपको हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, बहुत वक्त हो चुका है, फिर इंशाअल्लाह दोबारा आपसे बात करेंगे। आप मुझे कॉल कीजिए कल फिर, ठीक है? मैंने आपको व्हाट्सएप पे सलाम भेज दिया है। अच्छा, ठीक है। अपना यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है वो भेज देंगे। अच्छा, ठीक है, जरूर भेजूंगा, और उस दिन आपसे जो बात हुई थी उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, शुक्रिया।